السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شعبان جلن شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ کافی سارے اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر نوٹس منگوانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، آپ ہمیں ویڈیو لیکچرز میں یہ تمام نوٹس یا پھر آپ مواد جتنا بھی ہے وہ ہم سے شیئر کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، میں تمام چونکہ تمام جو ٹاپکس ہیں وہ انشاءاللہ ویڈیوز بنا کے تمام لیکچرز آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، اسالیب نثر میں غالب کے حوالے سے غالب کے خطوط کے حوالے سے جو سوالات آ سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایک سوال جو ہے آج شیئر بھی میں آپ سے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے، غالب کی شخصیت شاعری سے زیادہ ان کے خطوط میں جھلکتی ہے، تائید یا تردید کریں۔ اسی طرح مکاتیب غالب اردو نثر کے اہم سنگ میل ہیں، وضاحت کریں، یا غالب کے خطوط کے نمایاں اوصاف پر روشنی ڈالیے۔ تو اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، ایک اور سوال آ سکتا ہے، مکاتیب غالب کی خصوصیات پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔ یا پھر سب سے زیادہ اہم جو سوال ہے یوں بھی آ سکتا ہے کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب کے خطوط کی روشنی میں تائید یا تردید کریں۔ یا عزیز طلباء و طالبات، یوں سوال بھی آ سکتا ہے، غالب کی مکتوب نگاری کا فنی و فکری جائزہ پیش کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پہلا سوال، غالب کی شخصیت شاعری سے زیادہ ان کے خطوط میں جھلکتی ہے، تائید یا تردید کریں، پڑھنے والے ہیں۔ تو جواب پیش خدمت ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کی روشنی میں مرزا کی شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کسی شخص کی تخلیقی تحریریں اس کی شخصیت کو اتنا واضح نہیں کرتی جتنا اس کی نجی تحریریں بے نقاب کرتی ہیں، اور نجی تحریروں میں بھی نجی خطوط پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ خط لکھتے وقت عموماً یہ خیال دامنگیر نہیں ہوتا کہ ہماری یہ باتیں عام افراد کے زیر مطالعہ آ جائیں گی، اس لیے مکتوب نویس ڈھکی چھپی باتیں بھی کر جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے ان گوشوں سے بھی پردہ اٹھا دیتے ہیں جو ان کی عام تصانیف و تالیف میں عیان نہیں ہوتے۔ اس لیے خطوط سے زیادہ کسی تحریر میں صداقت کا ملنا دشوار ہے۔ مرزا غالب کے ایسے خطوط ہیں جن میں وہ اپنے بے تکلف دوستوں اور شاگردوں سے مخاطب ہیں، اور ان خطوط سے ان کی شخصیت کے بعض گوشوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ غالب کے خطوط کے موضوعات متنوع اور مختلف ہیں، یعنی غالب کے خطوط کے موضوعات کئی قسم کے ہیں۔ ان خطوط کی روشنی میں اگر ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے واقعات کو منظم طریقے سے یکجا کر دیا جائے تو ایک مختصر سی خود نوشتہ سوانح عمری مرتب ہو سکتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اور نظامی بادیوانی نے انہی خطوط پر عمل کرتے ہوئے یادگار غالب اور نکات غالب لکھی ہیں۔ غالب کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مکتوبات غالب سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ان کے خطوط سے ان کی شخصیت ابھرتی ہے، جو کہ ایسی نہیں کہ ان سے نفرت کی جائے، اور نہ ہی ایسی ہے کہ ان کو بت بنا کر لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ غالب کی سحرکار شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ عظمت اور رفعت کی بجائے انسانیت پر اعتماد کرتی ہے۔ غالب کی شخصیت نے ان کے خطوط کو اور ان کے خطوط نے ان کی شخصیت کو جتنا نکھارا اور سنوارا ہے، شاید ہی کسی دوسرے مصنف کے ہاں ایسی مثال ہو۔
مکاتیب غالب پڑھتے ہوئے قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ حیات غالب کی دستاویزی فلم دیکھ رہا ہو، کیونکہ ان کے خطوط کے ذریعے ان کے بارے میں جملہ معلومات ملتی ہے، مثلا کب پیدا ہوئے، کون کون سے شہر کا سفر کیا، کون کون سے دوست تھے اور ان کے ساتھ تعلق کیسے تھے، غالب کی مرغوب غذا کون سی تھی، بیوی سے تعلقات کیسے تھے، وغیرہ۔ ان کی شاعری اور لوگوں کو نہ سمجھ آنے والے اشعار کی تشریح اور ہر وہ بات جو غالب سے متعلق ہے ان کے خطوط سے عیاں ہے۔ غالب اردو زبان و ادب کے نہ صرف بڑے شاعر ہیں بلکہ اردو نثر کے بانیوں میں ان کے مکتوب نمایاں نظر آتے ہیں۔ غالب اس شخصیت کا نام ہے جو عظیم تہذیب سے وابستہ ہی نہیں بلکہ اس عظیم تہذیب کے خالق بھی ہے۔ ان کے خطوط نے اردو نثر کے ارتقاء میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ اس مختصر مگر جامع جائزے کے پیش نظر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ غالب کی شخصیت ان کی شاعری سے زیادہ ان کے خطوط میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔